اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسی بدکار عورت کا قصہ سنائیں گے جس نے پوری بستی سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، مگر اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا کیے اور وہ 7 کے 7 ولی اللہ بنے۔ ایسا کیسے ہوا اور اس بدکار عورت نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے چل کر اس بدکار عورت کا قصہ جانتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا، جس پر وہ روزانہ بند سنور کر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء آتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا، مراقبے میں، تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت میں، الغرض کچھ بھی کرتا، اس کام میں اس کا دل ہی نہ لگتا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں، مگر اس عورت سے ملنے کے لیے اسے اتنے پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ اس تک رسائی حاصل کر لے۔ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، چنانچہ اس نے اس سامان کو بیچا اور اتنے پیسے جمع کیے جتنے بدکار عورت تک رسائی کے لیے ضروری تھے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا کہ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا کہ کیوں کانپ رہے ہو، تمہارا چہرہ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کر لو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح آ کر تخت پر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ حیرت سے بدکار عورت نے اس سے کہا کہ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا کہ جو پیسے میں تمہارے لیے لایا تھا یہ تم رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اتنی عمر مصلے پر بیٹھ کر گزار دی ہے اور آج میرا رب مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نوجوان کی جو تھوڑی دیر کی صحبت اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، تو میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی کہ کروں تو کیا کروں۔ پیارے دوستو، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس بدکار عورت کے دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے یا نہیں۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس بدکار عورت کو بستی کا ایک انسان پہچانتا تھا، کیونکہ وہ اتنی ہی نامی گرامی چیز تھی کہ جہاں سے گزرتی لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر کھو سے جاتے۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بدکار عورت کا نام سنا تو آپ جلال میں آ گئے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کیوں آئی ہے، ان کا ان سے کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ اس سے بول دو کہ وہ وہاں سے چلی جائے، میں اس سے نہیں مل سکتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے تمہارا پیغام دیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خفا ہو گئے ہیں اور وہ تم سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے،
तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से चल पड़ी और वापस अपने घर आ गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी चीज हूं कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उस बदकार औरत ने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चुनांचे उसको और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। उसे पूरी दुनिया में निजात का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। प्यारे साथियों, फिर अल्लाह की शान देखिए कि उसने सारी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूं, अकेली इस मकान में नहीं रह सकती। एक मेरी खादमा है, मैं उसे साथ रख लेती हूं। मगर फिर उसने सोचा कि मैं अगर नियत भी कर लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो मुझे यहां नहीं रहने देंगे। बेहतर यही है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। उस औरत ने फैसला कर लिया कि मैं यहां से चली जाती हूं। उसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों और हुस्नो जमाल को न देख सके कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा कि औरत जात हूं, कहां जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि वो नौजवान आया था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था। क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं, उसकी खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। और फिर वो उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनांचे ढूंढती हुई उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूं। तो उसके घर वालों ने कहा कि उसके जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है। तुम ऐसा करो कि इंतजार कर लो। वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला। उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उस नौजवान को अपना वो वक्त याद आ गया जब वो मुसल्ला छोड़कर उसके तख्त पर जा बैठा था। उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तसव्वुर जहन से निकाला था। नौजवान पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि वो वहीं गिर पड़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा थे और उस औरत को भी बहुत गम था। नाज़रीन गिरामी, 3 दिन के बाद उस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। उन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चला गया, इसका एक भाई है, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो क्या तुम उसके साथ निकाह कर लोगी? उस औरत ने कहा ठीक है। जब उसके भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये एक बदकार औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनांचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह होगा और उस औरत को अल्लाह पाक ने 7 बेटे अता फरमाए और 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे हैं। दोस्तों, ऐसी बदकार औरत भी तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की मां बना देते हैं। वो रब कितना गफूर और रहीम है, सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि हम अपने गुनाहों को देखने की बजाय रब्बे ताला की रहमानियत को देखें और गुनाहों से बख्शिश तलब करें। बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है।